अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में आज जो सबसे बड़ा अंसर, सबसे बड़ी बेचैनी, सबसे बड़ी हलचल पैदा करने वाला फैक्टर है, वो कोई जमात, कोई इत्तेहाद, कोई तरमीम या कोई पॉलिसी नहीं, बल्कि ताकत खौफ इमरान खान है। ये खौफ ऐसा खौफ है जो आज पाकिस्तान की सियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स की नींदें उड़ा चुका है। कल तक कहा जाता था कि इमरान खान का एक ही हल है कि उसे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन हुआ क्या? इमरान खान जेल में जाकर और भी खौफनाक हो गया। हुकूमती इत्तेहाद जो समझ रहा था कि कैद खाना कहानी को खत्म कर देगा, वहां से कहानी और जोर पकड़ गई। हर चंद महीनों बाद इमरान खान के खिलाफ कोई नया इंकशाफ मार्केट में फेंका जाता, यानी कटा खोल दिया जाता। लेकिन वक्त ने साबित किया कि अक्सर इंकशाफात उल्टा उसी के बयानियों को तकवीत दे रहे होते। और अब मारूफ आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं, ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक बड़ा इर्ताश है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, उसके मुसन्नफीन कौन हैं, उनका माजी क्या है और वो पाकिस्तान के बारे में किस नुक्ता नज़र के हामिल रहे हैं, और ये रिपोर्ट मौजूदा सियासी बयानिए को कैसे मुतासिर कर सकती है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में जो एक गैर मामूली कैफियत जन्म ले चुकी है, जजों के इस्तीफों की बारिश हो रही है। इतलात ये हैं कि अगले चंद दिनों में 20 के करीब मजीद जज मुस्ताफी होने जा रहे हैं। ये महज इस्तीफे नहीं, ये अदालती तारीख की सबसे बड़ी इदारा जाती एहतजाज की शक्ल अख्तियार है। इस पर तफसीली बात करेंगे, और ये सब इसी खौफ की पैदावार है जो हुकूमती इत्तेहाद के आसाब पर तारी है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करता हूं मैं उस खौफ की जिसे मैं डेथ फैक्टर कहता हूं, क्योंकि ये खौफ हुकूमत से ऐसे ऐसे बलंडर करवाता जा रहा है जिनके देर पा असरात पूरे सियासी निज़ाम ने भुगतने हैं। एक सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी इस्टेब्लिशमेंट को किसी से इतना खौफजदा नहीं देखा जितना इमरान खान से है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। इस्टेब्लिशमेंट सियासी लीडरों से नफरत करती रही है। जरदारी साहब नापसंदीदा रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी नफरत का निशाना बने रहे, लेकिन खौफ सिर्फ इमरान खान से है। इसी तरह इमरान खान और पीटीआई के शदीद नाकिद सैयद मुजम्मिल शाह कहते हैं, खौफ इमरान का डरावा देकर मौजूदा सियासी निज़ाम से तरामीम करवाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर ये सब न किया तो इमरान खान आ जाएगा, और इसी खौफ की वजह से नजम सेठी भी बात कर रहे हैं, यानी इमरान खान को एक सियासी खतरे की बजाय एक खतरनाक नागुज़ीर हकीकत के तौर पर पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, रिपोर्ट पर बात करने से पहले एक हैरान कुन मुशाहिदा जो मैं अक्सर देखता हूँ और आज आपके सामने रख रहा हूँ। पाकिस्तान की सियासत में जिसने भी इमरान खान के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश की, उसकी सियासत मौत हो गई। चाहे वह मखदूम जावेद हाशमी थे, आयशा गुलाराई थी, रिहाम खान थे, अलीम खान थे या जहांगीर तरीन, सबका अंजाम एक जैसा हुआ, सियासी जवाल में हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान की मुखालफत महज सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि एक जहरीला रिस्क बन चुकी है। मुस्तकबिल क्या लाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन माजी ये बता चुका है कि इमरान खान के खिलाफ चलने वाले अक्सर लोग जिंदा सियासी लाशें बन गए। नाजरीन, हैरानगी की बात यह है कि रिहाम खान की किताब में लगाए गए इल्जामात, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से बरसों से लगाए जाने वाले इल्जामात, कंदील बलोच ने जिस नोयत की बातें 8 साल पहले की थी, उन्हीं इल्जामात की बाज़गश्त आज द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट में भी सुनाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि माजी में ये इल्जामात पाकिस्तान के अंदर लगते थे, आज ये आलमी मीडिया के सफ़हात पर आ गए हैं। लेकिन सवाल वही है, ये इल्जामात इमरान खान को कमज़ोर करते हैं या मज़ीद मज़लूमियत का तासुर देकर उसे मज़ीद ताकतवर बना देते हैं? और इस रिपोर्ट की टाइमिंग बहुत मैटर करती है नाज़रीन। उस टाइम ये रिपोर्ट आई जब हुकूमत और मुक़्तदिरा पर 27वीं तरमीम की वजह से बहुत प्रेशर है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर खसूसी रिपोर्ट तैयार की जिसमें तहलका खेज इंकशाफात किए गए। पाकिस्तानी सियासत में एक किरदार ऐसा है जो मंजर आम पर कम नजर आया, लेकिन उसका पसे पर्दा असर रसूख मौजूद बहस बना रहा। पाकिस्तान के हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी इमरान खान के साथ खुफिया शादी के फ़ौरन बाद सामने आई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे हसास इदारे ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे ज़रूर मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था।
بعض مبشرین کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں بشرا بی بی عمران خان کے سامنے اپنی سیاسی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق سابق انٹیلیجنس سربراہ جنرل فیاض حمید نے بشرا بی بی کو نہایت باریک مگر مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ حساس ادارہ اپنے ایک افسر کے ذریعے آئندہ ہونے والے واقعات کی معلومات بشرا بی بی کے کسی پیر تک پہنچاتا، جو اسے آگے بشرا بی بی تک منتقل کرتا، اور یہ انفارمیشن بشرا بی بی عمران خان کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھی۔ جب وہ پیش گوئیاں درست ثابت ہوتی تو عمران خان کا اپنی اہلیہ کی بصیرت پر یقین مزید پکا ہوتا جا رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کے کردار پر اختلاف صرف سیاسی حلقوں تک محدود نہیں تھا، فوجی قیادت کے ساتھ عمران خان کے تعلقات بھی ایک مرحلے پر شدید کشیدگی کا شکار ہو گئے تھے۔ بعض سینئر اہلکاروں حتیٰ کہ جنرل باجوہ کو بھی شکایت تھی کہ عمران خان اپنی اہلیہ کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ 2019 میں اس وقت کے ISI چیف جنرل عاصم منیر کی برطرفی کو بھی بشرا بی بی سے جوڑا جاتا تھا۔ اس رپورٹ میں بشرا بی بی اور جادو ٹونے کی بازگشت بھی سنائی دی۔ عمران خان کے ڈرائیور اور گھر کے سابق ملازمین نے دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی کے آنے کے بعد گھر میں عجیب و غریب رسومات شروع ہو گئی، جیسے کہ عمران خان کے سر کے گرد کچے گوشت کو گھمانا، لال مرچیں جلانا، روزانہ سیاہ بکرے یا مرغیوں کے سر قبرستان میں پھینکوانا، اور کبھی کبھار زندہ سیاہ بکرے منگوانا۔ علاقے کے قصائی نے بھی ایسے آرڈرز کی تصدیق کی۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے ایک رشتہ دار نے جہانگیر ترین کو بتایا کہ وہ کالا جادو کرتی ہیں، تاہم PTI نے ان باتوں کو ناراض ملازمین کی پھیلائی ہوئی بے بنیاد کہانیاں قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق کچھ عرصے بعد ایک دعوت میں جہانگیر ترین سے ملاقات کے دوران بشرا بی بی نے خود جہانگیر ترین سے کہا کہ انہوں نے سفید کپڑے اس لیے پہنے ہیں تاکہ انہیں کالو جادو والی عورت نہ سمجھیں۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ انہوں نے اس طرح سمجھ لیا کہ PTI میں ان کا مستقبل نہیں اور بعد میں پارٹی چھوڑ دی۔ جلدی PTI کے اندر بھی یہ تاثر پھیل گیا کہ اگر کسی نے بشرا بی بی پر تنقید کی تو وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اون چودھری بھی اسی وجہ سے زیر عتاب آئے۔ عمران خان نے انہیں حلف برداری سے چند گھنٹے پہلے پیغام بھیجا کہ بشرا بی بی نے خواب میں دیکھا کہ اگر وہ تقریب میں موجود ہوں تو وہ شریک نہیں ہوں گی، اور اگلے دن اون چودھری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ گھر کے عملے اور قریبی ساتھیوں کے مطابق عمران خان سیاسی اور سرکاری فیصلوں سے پہلے بشرا بی بی سے رائے ضرور لیتے تھے اور ان کے کہنے پر لوگوں کی تصاویر بھیج کر چہرہ شناسی کرواتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بار فلائٹ 4 گھنٹے تک رکی رہی کیونکہ بشرا بی بی کے مطابق اڑان کا وقت موزوں نہیں تھا۔ دی اکانومسٹ نے لکھا کہ سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے ان کی صرف ذاتی زندگی نہیں بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ ناظرین، عمران خان کے سیاسی مخالفین اس وقت خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ ایک خاتون مصنفہ نے تحریک انصاف کے چیئرمین کی اہلیہ کے بارے میں کیچڑ اچھالا ہے، الزامات لگائے ہیں اور کردار کشی کی کوشش کی ہے، لیکن اگر وہ اس سب میں خوش ہیں تو انہیں تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ یہ خاتون کون ہے؟ یہ ہیں بشرا تسکین۔ یاد رہے یہ وہی بشرا تسکین ہے جنہوں نے پاکستان کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ذلیل باپ کہہ کر پکارا، ایک ایسا شخص جو اس قوم کو ایٹمی قوت بنا گیا، جس کا احترام پوری دنیا کرتی ہے۔ اس کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا کس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے؟ اسلام کو شدت پسند مذہب قرار دینا۔ یہ ہے وہ خاتون جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مخصوص بیانی کے مطابق اسلام کو بطور شدت پسندی پیش کرنے کی کوشش کرتی رہی، یعنی مذہب بیزاری، نظریہ پاکستان سے اختلاف اور قوم پرستی کی نفی، اور یہ ان کی فکری بنیاد ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ ایسی خاتون کے مقالے کو دی اکانومسٹ جیسا عالمی جریدہ آخر کیوں شائع کر رہے ہیں؟ جواب واضح ہے، بیانیہ وہی ہے، صرف چہرے بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، بشرا تسکین کا اصل پروفائل ایک ریسرچ اسسٹنٹ یا ملازمہ سے زیادہ نہیں۔ ان کی اصل شناخت یہ ہے کہ وہ اوون بینٹ جونز کے ساتھ کام کر چکی ہیں اور انہی کے ذریعے انہیں عالمی پلیٹ فارم ملا۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ اس وقت بھی عمران خان کے خلاف بہت زیادہ گھٹیا زبان استعمال کیا کرتی تھیں اور گندے گندے ٹویٹس کیا کرتی تھیں۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلم لیگ نون کی ایک خاص یعنی بڑی پرانی ساتھی ہیں جو ان کی فیور میں بھی شو کیا کرتی تھی۔ ناظرین، میں اپنے اس ویڈیو میں کچھ تصاویر آپ کو دکھاؤں گا کہ مسلم لیگ نون سے اس خاتون کا کتنا گہرا تعلق رہا ہے۔ ناظرین، اب ذرا چلتے ہیں اوون بینٹ جونز کی لکھی گئی کتابیں۔ بھٹو خاندان، پاکستان میں اقتدار کی جدوجہد، پاکستان، طوفان کی آنکھ، ٹارگٹ برٹن،
ہائی جیک، یہ کتابیں ان کی سوچ کا آئینہ ہیں اور بشرا تسکین بھی اسی سوچ کا پرتو ہے۔ دونوں کا مشترکہ نظریہ بہت سادہ ہے۔ ناظرین، اوون بینٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی پیپلز پارٹی کے بڑے دیرینہ ساتھی ہیں، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھٹو کے اوپر یا ان کی سیاست کے اوپر بہت ساری لکھی ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف مسلم لیگ نون اور دوسری طرف پیپلز پارٹی، دونوں مل کر، اور ان دونوں کو یعنی وہ خاتون اور یہ صاحب، یہ دونوں یعنی ایک طرف مسلم لیگ نون اور دوسری طرف پیپلز پارٹی، دونوں مل کر یہ آج یہ جو ہرزہ سرائی ہو رہی ہے اور یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ سارے کے پیچھے مختلف جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ ناظرین، ان دونوں صحافیوں کے نزدیک مسائل کی جڑ مذہب ہے۔ جی ہاں، ان کا موقف یہی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی ہو، عدم استحکام ہو، سیاسی بحران ہو، ان سب کا سبب ان کے نزدیک اسلامی نظریہ ہے۔ یہ وہی بیانیہ ہے جو دشمن طاقتیں دہراتی ہیں، اور اب پاکستانی سیاست کو متاثر کرنے کے لیے اسی بیانیہ کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات واضح ہو جاتی ہے، یہ رپورٹ صحافت نہیں بلکہ کرائے کا بیانیہ ہے۔ یہ تجزیہ نہیں بلکہ سیاسی کردار کشی کا عالمی پروجیکٹ ہے۔ یہ تحقیق نہیں بلکہ وہی گھسے پٹے الزامات ہیں جو ریحام خان، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور قندیل بلوچ مرحومہ تک لگاتی رہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے یہ الزامات ہمارے مقامی سیاسی مخالف لگاتے تھے، آج وہی الزامات عالمی جریدے میں تجزیے کے نام پر بیچے جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی ان کے ہر ہتھ کنڈے کو ناکام بنا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست آج خوف اور ضد کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ حکومت اس خوف میں ہے کہ عمران خان آ گیا تو سب کچھ بدل جائے گا، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے اثرات پورے سسٹم کو کھا جائیں گے۔ دوسری طرف عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی بیانیے کی جنگ جیت رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا لیڈر جس کے خلاف ہر حربہ الٹا چل جائے، جسے دبایا جائے تو زیادہ ابھرے، جسے سیاسی موت دی جائے تو سیاسی زندہ لاشیں بنانے لگے، کیا اسے روکا جا سکتا ہے؟ یا یہ خوف خود حکمرانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے؟ ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اور میں ہمیشہ آپ کے کمنٹس کا منتظر رہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کیسی ہے؟ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں آپ کا انتظار کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔